السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا من قبل دار العروبة التابعة لمعهد الخليل الإسلامي ببهادرabad كراتشي. معكم محمد رضوان سعيد النعماني، أقدم إلى خدمتكم اليوم الدرس الثامن من فن الترجمة. أولا نقرأ النص الأردي، ثم نقوم بتوضيح الكلمات المفردة. في نهاية المطاف أقدم إلى خدمتكم الترجمة السلسة على مستوى الجرائد العربية بإذن الله تعالى. نبدأ الدرس. الجملة الأولى: امام بارگاہ کے قریب دو دھماکے، صدر زرداری سمیت مذہبی رہنماؤں کی مذمت۔ امام بارگاہ بمعنى الحسینیہ، قریب، قرب، دھماکہ بمعنى انفجار، دو دھماکے، انفجارانی۔ صدر بمعنى الرئیس، رئیس الدولہ۔ زرداری اسمہ، سمیت مذہبی رہنما، مذہبی رہنما بمعنى قادہ، رہنما مذہبی۔ قادة الأحزاب الدینیہ، مذمت۔ ندد يندد التندید بمعنى مذمت کرنا۔ فعند الترجمة على مستوى الجرائد العربية نقول: انفجاران بالقرب من الحسينية، قادة الأحزاب الدينية ينددون الحادث بمن فيهم الرئيس زرداری۔ الجملة الثانية: کئی جماعتوں کا PPP مخالف محاذ بنانے کا اعلان۔ اعلان، اعلن يعلن، اعلان۔ محاذ، محاذ بمعنى جبهة، مخالف، جبهة معارضة۔ بنانا، انشأ ينشئ انشاء۔ جماعتیں یعنی حزب، وجمعه احزاب۔ فالترجمة على مستوى الجرائد العربية: يعلن عدد من الأحزاب إنشاء جبهة معارضة لحزب الشعب الباكستاني، PP یعنی پاکستان پیپلز پارٹی بمعنى حزب الشعب الباكستاني۔ ننتقل إلى الجملة الثالثة: کراچی کے بعد جڑواں شہروں کے حالات بھی خراب، راولپنڈی کے دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ کراچی کے بعد، بعد کراتشی، جڑواں شہر۔ مدینتانی توأمتانی، جڑواں شہر۔ حالات، الاوضاع الامنیہ، سیکیورٹی حالات۔ خراب ہونا، ساء یسوء، سوءا خراب ہونا۔ او يمكن نستخدم هنا كلمة رداء، يعني رداءة الأوضاع الأمنية۔ راولپنڈی يعني اسم المدينة۔ دھماکہ، انفجار، جاں بحق ہونا۔ مقتل أو مصرع، ويمكن هناك استخدام كلمات أخرى المماثلة۔ تعداد، عدد، 12 ہو گئی، يعني وصل عدد القتلى أو عدد المقتولين إلى 12 شخصا۔ فالترجمة على مستوى الجرائد العربية: ساءت الأوضاع الأمنية في المدينتين التوأمتين بعد كراتشي، ووصل عدد القتلى إلى 12 شخصا في انفجار راولپنڈی۔ الجملہ الرابعہ: پاکستان توڑنے کے لیے افغان جنگ شروع کی گئی، امریکی تھنک ٹینک۔ پاکستان توڑنا یعنی تمزیق پاکستان او تفکیک پاکستان، افغان جنگ، الحرب الافغانیہ، شروع کی گئی یعنی قاموا ببدء او باندلاع هذه الحرب۔ امریکی تھنک ٹینک۔ العقل الامریکی المدبر، تھنک ٹینک بمعنى العقل المدبر، امریکی، العقل الامریکی المدبر۔ فالترجمة على مستوى الجرائد العربية:
العقل الأمريكي المدبر يقول لم يكن الغرض من وراء الحرب الأفغانية إلا تفكيك أو تمزيق باكستان. فالآن إليكم الجملة الأخيرة من هذا الدرس، الجملة الخامسة. امریکہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا، اس لیے افغان جنگ پاکستان کے اندر لائی گئی. امریکہ بمعنی الامریکہ او الولایات المتحدہ، پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، تمزیق پاکستان اور تفکیک پاکستان چاہنا. رغب يرغب وكذلك يمكن أراد يريد إرادة استخدام هذا الفعل. اس لیے افغان جنگ، لہذا الغرض افغان جنگ پاکستان کے اندر لائی گئی. الحرب الافغانیہ جلبت إلى الأراضي الباكستانية. فنقول عند الترجمة على مستوى الجرائد العربية: كانت الولايات المتحدة ترغب في تفكيك باكستان، لذلك جلبت الحرب الأفغانية إلى الأراضي الباكستانية. الحمدللہ 8ویں سبق سے ہم فارغ ہو چکے ہیں. امید ہے آپ کو بہت کچھ جو ہے اس سے فائدہ ہوا ہوگا، اور آپ ناظرین سے اپیل کرتے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ درس کو سنا کریں، اس میں سے نئے کلمات کو نکالیں، اس کو اپنے پاس محفوظ کریں نوٹس بک کے اندر، اور خود سے بھی جو ہے آپ کوشش کریں کہ کوئی جریدہ اردو لے لیں اور اس کا خود سے جو ہے وہ ترجمہ کریں، اور پھر ان اسباق کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ جانچ پڑتال کریں کہ آیا اسی معیار پر آپ کا ترجمہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا. اور بہت سے ساتھی جو ہے نئے آتے ہیں چینل پہ، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے اسباق کتنے ہو چکے ہیں. تو کم سے کم جو ہے وہ 60 کے قریب ہمارے اسباق اس چینل پر موجود ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چینل میں پلے لسٹ کے اندر جانا ہے. پلے لسٹ کے اندر مختلف عنوان سے جو ہے آپ کو اس میں اسباق مل جائیں گے. ان تمام اسباق کو آپ سنیں، ان میں جو نئے الفاظ ہیں ان کو نکالیں، اپنے پاس محفوظ کریں. اس طرح ذخیرہ الفاظ جیسے آپ کے پاس بڑھتا جائے گا تو آپ کو عربی اخبار پڑھنے میں اور اردو اخبار کا عربی اخبار کے لیول پر ترجمہ کرنے میں بہت ہی یہ اسباق مددگار ثابت ہوں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو ان اسباق سے فائدہ ہو رہا ہے تو اپنے دوسرے ساتھیوں تک بھی اس کو شیئر کریں، ان تک اس کو پہنچائیں، اور اپنے وقت کو قیمتی سے قیمتی بنائیں، دوسرے کے وقت کو بھی قیمتی بنانے میں آپ ان کے مددگار بنیں. إلى اللقاء. دمتم ممتعين ودمتن ممتعات.